बानो को अल्लाह ताला ने हुस्न भी इंतहाई फ़राह दिली से दिया था। वाक़ई वो हसीन तरीन लड़की कहलाए जाने की मुस्तहिक थी। नवाब शहरयार खान ने उसे हवेली में रखकर ना सिर्फ आला तालीम दिलाई थी बल्कि हर किस्म के मर्दाना फ़नून में भी माहिर बना दिया था। यही वजह थी कि वो आला तालीम के साथ साथ शह सवारी, निशानाबाजी और मार्शल आर्ट में भी वाकई माहिर बन चुकी थी। और फिर नवाब शहरयार खान उसे अक्सर अपने साथ लेकर दुनिया की सैर को निकल जाते। इस तरह बानो ने तकरीबन पूरी दुनिया घूम ली थी। यही वजह थी कि वो आला सोसाइटी के तमाम आदाब से अच्छी तरह वाकिफ थी। बानो घुड़सवारी और शिकार की भी बेहद शौकीन थी। उसके दिन का ज़्यादा हिस्सा घोड़े की पुश्त पर ही गुजरता था और वो घोड़े को दौड़ाती हुई मुल्हिका बाग से निकलकर दूर दूर तक चली जाती। नवाब शहरयार खान ने उसे अक्सर कहा था कि वो चंद मुहाफिज लेकर साथ जाया करे, लेकिन बानो ने इस बात को मानने से सख्ती से इनकार कर दिया था। अब्बा जान, मैंने दुनिया के माहिर तरीन निशानाबाजों से निशानाबाजी सीखी है। मार्शल आर्ट के चोटी के माहिरीन ने मुझे मार्शल आर्ट में ताक कर दिया है। अगर फिर भी मैं मुहाफिज साथ रखूं तो फिर इन फ़नून को सीखने का क्या फ़ायदा। बानो मुस्कुराती हुई जवाब देती और नवाब शहरयार खान कंधे उचका कर रह जाते। आज भी बानो सुबह सुबह घोड़ा दौड़ाती हुई बाग से निकलकर शिमाली पहाड़ियों की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके सुनहरे बाल, जिसे उसने सुर्ख रंग के रिबन से बांध रखा था, उड़ रहे थे। जिस्म पर चुस्त लिबास था। घोड़े की जैन के साथ इंतहाई जदीद बंदूक बनी हुई थी। दूसरी साइड पर उसका मखसूस हंटर भी था। आज उसका इरादा शिमाली पहाड़ियों के दामन में मौजूद घने जंगल में शिकार खेलने का था, क्योंकि वो कई रोज से शिकार पर नहीं गई थी। इस जंगल में बड़े दरिंदे नहीं पाए जाते थे, अलबत्ता हिरन, खरगोश, तीतर और इस किस्म के दूसरे जानवर आम मिल जाते थे। इसलिए नवाब शहरयार खान ने उसके जंगल में अकेले शिकार खेले जाने पर कभी एतराज़ नहीं किया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बानो घोड़े को दौड़ाती हुई बड़े लुत्फ अंदाज में जंगल की तरफ बढ़ी जा रही थी कि अचानक उसने ज़ोर से घोड़े की रास्तें खींच लीं और मुंह ज़ोरदार और ताकतवर अरबी नस्ल घोड़ा अलिफ हो गया। क्या तुम अंधे हो? बानो ने गुस्से से चीखते हुए नौजवान से कहा, जो अचानक एक दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आ गया था। और अगर बानो घोड़े को ना रोकती तो वो नौजवान यकीनन घोड़े के नीचे आ जाता। हाँ, पहले तो नहीं, लेकिन अब मैं अपने आप को पूरा अंधा महसूस कर रहा हूँ। कमाल है, तुम्हारा हुस्न तो पूरा पावर स्टेशन है। बड़ी जगमगाहट है, अंधा तो होना ही है। नौजवान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हमाकतों का आबशार बह रहा था। उसने कुर्ता और पाजामा पहन रखा था। तुम मेरा मजाक उड़ाने की गुस्ताखी कर रही हो। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। बानो का गुस्सा यकलहत अरूज पर पहुंच गया और उसने एक झटके से जैन के साथ लटका हुआ घोड़ा खींचा और फिर उछलकर घोड़े से नीचे उतर आई। वाह, सुना था कि पहले किसी जमाने में एक फिल्मी हंटर वाली हुआ करती थी। ये शायद उसका दूसरा जन्म है। नौजवान ने इसी तरह अहमकाना अंदाज में आंखें झपकाईं। उसी लम्हे बानों का कोड़ा लहराया, लेकिन नौजवान बिजली किसी तेजी से एक तरफ हट गया और कोड़े का वार हाली गया। फिर तो जैसे बानों पर दौरा सा पड़ गया। वो मुसलसल कोड़ा चला रही थी, लेकिन नौजवान तो वाकई बिजली बना हुआ था। एक कोड़ा भी उसके जिस्म को ना छू सका और बानो बुरी तरह हाँफने लगी। उसने यकलहत कोड़ा एक तरफ फेंका और घोड़े की जेन से बंदूक खींच ली। वाह, बंदूक भी चलाना आता है, क्या बात है। अब तो तुम पूरी फिल्म में हीरोइन लग रही हो। नौजवान ने इसी तरह मुतमईन लहजे में कहा और भानों ने घूम कर ट्रैगर दबा दिया। लेकिन नौजवान के जिस्म में तो शायद खून की जगह पारा भरा हुआ था। गोली उसके करीब से निकल गई और फिर इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाती, नौजवान ने उछलकर अचानक लात चलाई और बानों के हाथों से बंदूक निकलकर दूर जा गिरी। और बानो इस तरह अचानक बंदूक हाथ से निकल जाने पर एक लम्हे के लिए ठटक कर रुक गई। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। बंदा हुस्ने मुजस्सम के हजूर इंतहाई आजिज़ाना, मुनकिसराना, फ़कीराना, सूफियाना, फिदवियाना अब एक ही काफ़िया और याद रह गया है। जूलियाना सलाम अर्ज़ करता है। नौजवान ने हालिस लखनवी अंदाज में झुककर सलाम करते हुए कहा, तुमने अपनी मौत का फैसला कर लिया है। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर वो गुस्ताखी की है जिसकी सज़ा मौत है। बानो ने कहा, हुस्न के हाथों मरने वालों को शहीद कहते हैं और शहीद जिंदा होते हैं, इसीलिए प्लीज़ मौत का जिक्र ना करें। नौजवान, जो इमरान था, ने पहले से भी ज़्यादा झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। उसी लम्हे बानो यकलहत उछली और उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में इमरान के सीने पर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही इसका जिस्म हवा में तैरता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा, इमरान के दोनों हाथ हरकत में आए और बानो का जिस्म यकलहत फिजा में उठा और दूसरे लम्हे कलाबाजी खाकर वो इस तरह एक साइड पर खड़े अरबी नस्ल घोड़े की पुश्त पर जा बैठी जैसे उसने इमरान को फ्लाइंग किक मारने की बजाय घोड़े पर सवारी करनी हो और इसी काम के लिए उसने इस अनोखे अंदाज का मुजाहरा किया हो। बानो के जिस्म को थपकी देकर पलटाते ही इमरान खुद बिजली किसी तेजी से झुका और फिर ऐन इसी लम्हे जब बानो का जिस्म घोड़े की पुश्त पर कूदा, इमरान का जिस्म सीधा हुआ तो उसके हाथों में बानो का कोड़ा था और शराब की एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी।
और घोड़ा पूरी कुव्वत से घोड़े की पुश्त पर पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि घोड़ा यकलहत भड़का और फिर वो इस पूरी तरह सरपट भागा कि बानों को मजबूरन उसकी गर्दन के गिर्द हाथ डालकर अपने आप को संभालना पड़ा। रास्ते नीचे लटक रही थी और घोड़े की रफ्तार कोड़ा खाने के बाद इस खौफनाक अंदाज में बढ़ गई थी कि बानों के लिए उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था, बल्कि उसे अपने आप को गिरने से बचाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। अलबत्ता घोड़ा शायद सूरत हाल को समझ गया था, इसीलिए काफ़ी आगे बढ़ने के बाद वो एक दायरे की सूरत में घूमा और फिर उसका रुख वापस हवेली की तरफ हो गया। वाह क्या अंदाज है शख्स सवारी के, चलो वर्जिश भी होगी। और एक घोड़ा और एक बंदूक भी हाथ में आ गई। घोड़े के घूमकर वापस जाते हुए बानों के कानों से नौजवान की आवाज़ टकराई और बानों को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म किसी ने मन्नों बल्कि टनों दहकते हुए कोयलों के अंदर रख दिया हो। गुस्से की इंतहा ने उसकी आंखों के सामने सुर्ख चादर फैला दी और घोड़े के ऊपर तकरीबन लेटा हुआ उसका जिस्म गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह कांपने लगा। ये उसकी वाज़ेह शिकस्त थी और बानो की पूरी ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि उसने किसी के हाथों इस तरह शिकस्त खाई हो। लेकिन घोड़े की बेपनाह रफ्तार की वजह से वो इसी तरह उसकी गर्दन से चिमटी रही, क्योंकि बेपनाह गुस्से के बावजूद उसे इतना तो एहसास ज़रूर था कि अगर वो इस रफ्तार से दौड़ते हुए घोड़े से गिर गई तो फिर यकीनन उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं रहेगी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि काश वो नवाब शहरयार खान का कहा मानकर अपने साथ मुहाफिज रखा करती तो नौजवान इस तरह बचकर ना निकल जाता। लेकिन फिर उसे साथ ही ख्याल भी आया कि अगर ये तमाम वाकया मुआवजों के सामने पेश आता तो उसे अपनी शिकस्त पर उसके सिवा खुदकुशी के और कोई चारा कार ही ना रहता। घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ बाग से गुजरकर जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो तालाब के किनारे पर मगरमच्छ से बातें करता हुआ नवाब शहरयार खान यकलहत चौंक कर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि घोड़े के दौड़ने की रफ्तार, उसकी लटकती हुई रासें और उसकी गर्दन से चिमटी हुई बानों की पोजीशन किसी वाज़ेह गड़बड़ की निशानी कर रही थीं। घोड़ा हांफता हुआ नवाब शहरयार खान के करीब पहुंचकर रुक गया। क्या हुआ बानो, हैरियत तो है? ये कैसा अंदाज है? नवाब शहरयार खान ने आगे बढ़कर हैरत भरे लहजे में कहा। और बानो चंद लम्हे तो इसी तरह घोड़े की गर्दन से चिमटी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधी हो गई। उसका चेहरा देखकर नवाब शहरयार खान के जिस्म को एक और झटका लगा। बानो का चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था। मैं उसका खून पी जाऊंगी, मैं उसे इबरतनाक मौत मारूंगी, बानो ने यकलहत बुरी तरह चीखते हुए कहा और साथ ही उसने घोड़े से नीचे छलांग लगा दी। किससे, किसकी बात कर रही हो बानो? हुआ क्या है? नवाब शहरयार खान ने आगे बढ़कर बानो को सीने से लगाते हुए कहा। बानो का जिस्म अभी तक गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था। साई ने आगे बढ़कर घोड़े की रास पकड़ी और उसे वापस अस्तबल की तरफ ले गया। अब्बाजान, मेरी बेहद तौहीन हुई है, मैं उसे मार डालूंगी, बानो ने तेज लहजे में कहा। किसने तुम्हारी तौहीन करने की गुस्ताखी की है? कौन है कमबख्त जिसने नवाब शहरयार खान की लाडली बेटी की तौहीन करने के जुर्म का इर्तिकाब किया है? बताओ मुझे बानो, मैं उसे इबरतनाक सज़ा दूंगा। नवाब शहरयार खान का पारा भी यकलहत चढ़ पड़ा और फिर बानो ने उसे नौजवान के अचानक सामने आ जाने और फिर उसके साथ गुजरने वाले वाक़यात रुक रुक कर सुना दिए। जैसे जैसे बानो वाक़या सुनाती जा रही थी, बूढ़े नवाब की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। क्या तुम ठीक कह रही हो बानो? ये तो मुझे नाकाबिले यकीन लग रहा है। इस कदर फुर्ती, इस कदर महारत अंगेज है। मैं तो समझा था कि अब दुनिया भर में तुम्हारे मुकाबले पर आने वाला कोई बाकी नहीं रहा, लेकिन जो कुछ तुमने सुनाया है बानो, इससे तो जाहिर होता है कि वो नौजवान मार्शल आर्ट में तुमसे कहीं आगे हैं। तुम्हारा एक भी कोड़ा उसके जिस्म को ना छू सका। तुम्हारा निशाना इतने करीब से हता हो जाए और फिर वो तुम्हें इस तरह उछालकर घोड़े की पुश्त पर फेंक दे, ये सब कुछ नाकाबिले यकीन है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। इसलिए बानो बेटी, ऐसा नौजवान तो वाकई हैरत अंगेज है, मैं इससे ज़रूर मिलूंगा। नवाब शहरयार खान का गुस्सा अब हैरत में बदल गया। उसके दिमाग की रोह ही पलट गई थी। उसका अंदाज ऐसा हो गया था जैसे वो नौजवान की सलाहियतों को बड़े भरपूर अंदाज में हराजे तहसीन अदा कर रहा हो। अब्बाजान, आप क्या कह रहे हैं? इस अहमक की तारीफ कर रहे हैं जिसने मेरी तौहीन की है? बानो ने होंठ काटते हुए कहा। उसे तौहीन की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब मुझे उससे मिलने का इश्तियाक हो गया है, नवाब शहरयार खान ने कहा और साथ ही उसने हाथ उठाकर हवेली की दीवार के साथ खड़े एक अधेड़ उम्र आदमी को इशारा किया। वो अधेड़ उम्र आदमी नवाब शहरयार खान का कारदार था। जनाब आली हुकुम, कारदार ने करीब आकर मोदबाना लहजे में कहा। कारदार, अपने साथ मुसल्लह अफराद का दस्ता लेकर जाओ और बानों से उस नौजवान का हुलिया पूछकर उसे तलाश करो और फिर उसे हमारे सामने पेश करो। अगर वो रजामंदी से आए तो उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले आओ। मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूँ अभी। और इसी वक्त नवाब शहरयार खान ने तहकुमाना लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी जनाब, कारदार ने सर झुकाते हुए कहा और फिर सवालिया नज़रों से बानों की तरफ देखा।
بانو نے اس نوجوان کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا اور کاردار الٹے پیروں چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو، ابھی شہر سے اس میجک ماسٹر اور اس کے ساتھیوں نے بھی آنا ہے۔ نواب شہریار خان نے کاردار کے جانے کے بعد بانو سے کہا اور بانو سر ہلاتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تنویر جینی کی بے باکی پر کچھ اس طرح شرمندہ ہوا تھا کہ اس کے ذہن نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ فوراً یہاں سے ہٹ جائے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی نظروں سے جھلکنے والا تمسخر اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ وہاں سے ہٹ کر سیدھا سبزہ زار سے باہر آ گیا۔ اس نے اٹھ کر باہر آتے ہوئے جینی، جولیا اور اپنے ساتھیوں کے طنزیہ کہکہے بھی سنے تھے اور ان کہکہوں نے دراصل اس کا خون کھولا دیا تھا۔ جینی واقعی بے حد خوبصورت تھی اور حسن تنویر کی کمزوری تھی، لیکن یہ کمزوری صرف باتیں کرنے اور دیکھنے کی حد تک تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی سے بد اخلاقی کے بارے میں سوچا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے کبھی اخلاق کی حدود پار کی تھی۔ اس کا ذاتی کردار انتہائی مضبوط تھا، لیکن آج اپنے ساتھیوں کے کہکہے سن کر اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھی اس کے کردار کا مذاق اڑا رہے ہوں، جیسے وہ اسے انتہائی گھٹیا اور اخلاق باختہ انسان سمجھ رہے ہوں۔ اور پھر سب سے زیادہ ستم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جولیا کے سامنے ہوا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب ساری عمر جولیا کو اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا تنویر اپنی کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ذہن سے دعوت وغیرہ سب کچھ صاف ہو گئی تھی۔ کار کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظریں سبزہ زار سے ملحقہ ہوٹل شبستان کی شاندار عمارت پر پڑیں۔ اسی لمحے اسے سب یاد آ گیا کہ جینی نے بتایا ہے کہ وہ اسی ہوٹل کی دوسری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ اس قدر بے باک لڑکی یقیناً کوئی شریف لڑکی تو نہیں ہوگی، اور اب وہ اس لائن پر سوچ رہا تھا کہ اگر جولیا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے جینی کی بد کرداری ثابت کر دے، تب وہ یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ جینی نے صرف بد کرداری کی وجہ سے ایسی باتیں کی ہیں۔ تنویر کا مقصد یہ نہیں تھا، بس یہ بات جیسے تنویر کے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اب اس کے قدم انتہائی تیزی سے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہوا اور پھر سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کا حال حال ہی پڑا ہوا تھا، صرف ویٹرز آ جا رہے تھے۔ چونکہ یہ رہائشی ہوٹل تھا، اسی لیے کسی نے تنویر کے آنے پر اعتراض نہ کیا۔ تنویر لفٹ کے ذریعے جب دوسری منزل پر پہنچا تو وہاں بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ شاید ہوٹل میں موجود ہر مہمان اس وقت سبزہ زار کی دعوت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تنویر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرہ نمبر 40 کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ نمبر 40 کا دروازہ بند تھا۔ اس پر لگے ہوئے کارڈ کو دیکھ کر تنویر کو یقین ہو گیا کہ یہی جینی کا کمرہ ہے، کیونکہ کارڈ پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تنویر نے ادھر ادھر دیکھا، دوسرے لمحے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر کوئی کارڈ نہ پا کر وہ چونک پڑا۔ کارڈ نہ ہونے کا مطلب تھا کہ یہ کمرہ خالی ہے۔ تنویر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہینڈل کو گھمایا تو اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ کھل گیا۔ کمرہ خالی ہونے کی وجہ سے اسے لاک نہ کیا گیا تھا۔ تنویر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بڑے بہترین انداز میں سجا ہوا تھا۔ ہوٹل شبستان کا معیار واقعی اعلیٰ تھا۔ تنویر نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن اسے کوئی ایسا رہنا نظر نہ آیا جس سے وہ جینی کے کمرے میں ہونے والی کوئی بات سن سکتا، کوئی اس کی بد کرداری کا ثبوت حاصل کر سکتا۔ پھر اس کی نظریں عقبی کھڑکی پر پڑیں۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ دونوں کمروں کی کھڑکیاں ساتھ ساتھ تھیں اور نیچے پیر رکھنے کے لیے باقاعدہ شیلف سی بنی ہوئی تھی۔ یہ شیلف ڈیزائن کے طور پر پوری دیوار پر موجود تھی۔ چونکہ ابھی جینی کے کمرے میں واپس آنے میں کافی دیر تھی اور پھر جینی کے کمرے کی کھڑکی کے پٹ بھی باہر کی طرف کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسی لیے اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کیا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ لفٹ کے ذریعے نیچے اترا اور جب وہ ہوٹل سے باہر آیا تو سبزہ زار میں لوگ اسی طرح موجود تھے۔ تنویر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا، اس کی سائیڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود باکس کا ڈھکنا ہٹایا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کار کے اس باکس کے اندر ضروری سامان اور اسلحہ رکھا کرتا تھا۔ اس نے باکس میں سے ایک ریوالور نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر اس میں موجود ایک ٹیلی ویو ماسٹر نکال لیا۔ یہ ٹیلی ویو ماسٹر بالکل جدید انداز کا تھا اور تنویر نے اسے ایک غیر ملکی دورے کے دوران ایک سٹور سے خریدا تھا اپنے ذاتی شوق کی خاطر۔ یہ ایک چھوٹا سا بٹن تھا جس کے نیچے چپکنے والا مادہ لگا ہوا تھا۔ اس کی رینج تقریباً 1 کلومیٹر تھی اور اسے اگر 1 کلومیٹر رینج کے اندر کسی جگہ لگا دیا جائے تو یہ 1 کلومیٹر کے اندر اپنے ریسیونگ سیٹ پر اس جگہ کی فلم بھی تیار کر دیتا تھا اور ساتھ ہی وہاں پیدا ہونے والی آوازیں بھی ریکارڈ کرتا تھا، اور یہ سب کچھ چونکہ وائرلیس کے انداز میں ہوتا تھا اسی لیے تنویر کو یہ جدید ترین آلہ بے حد پسند آیا تھا اور اس نے بھاری قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ لیکن آج تک اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن آج یہ آلہ دیکھ کر اسے بے حد مسرت ہو رہی تھی کیونکہ آج اس نے واقعی کام دینا تھا۔ اس نے ریسیونگ سیٹ اٹھا کر ڈیش بورڈ کے اندر رکھا، آپریٹنگ بٹن کو اس نے جیب میں ڈالا اور کار سے باہر آ گیا۔ اس وقت سبزہ زار سے تالیوں کا بے پناہ شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ورائٹی پروگرام ہو رہا ہے۔
تنویر کار سے نکل کر واپس ہوٹل میں آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گیا تھا جو جینی کے کمرے سے ملحقہ تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلا۔ یہ سائٹ جو کہ سبزہ زار کی مخالف سمت میں تھی اور ادھر ایک تنگ سی گلی تھی اور پھر دوسری عمارت تھی، اسی لیے ادھر اندھیرا تھا۔ کارنس پر پیر رکھتا ہوا تنویر بڑی آسانی سے جینی کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا اور چند لمحوں بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی جیب سے وہ آپریٹنگ بٹن نکالا اور اسے آن کر کے اس نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی میز کی نچلی سطح پر پائے کے جوڑ میں چپکا دیا۔ میز جو کہ بیڈ سے ذرا اونچی تھی اور جس جگہ اس نے یہ بٹن چپکایا تھا اس جگہ سے بٹن سے نکلنے اور نظر نہ آنے والی ریز پورے کمرے اور بیڈ کا احاطہ آسانی سے کر سکتی تھی، اسی لیے تنویر مطمئن ہو گیا کہ اب اس کمرے میں ہونے والی ہر ایکشن کی فلم اور یہاں بولے جانے والے ہر لفظ کا ٹیپ اس کے پاس خود بخود پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وہ واپس کھڑکی کی طرف پلٹا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں دعوت ختم نہ ہو گئی ہو اور جینی اس کے کمرے میں موجودگی کے دوران ہی اندر نہ آ جائے، اسی لیے وہ جلد از جلد نہ صرف اس کمرے بلکہ ہوٹل سے ہی نکل جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ کھڑکی سے باہر نکل کر دوبارہ پہلے والے کمرے کی کھڑکی پر پہنچا اور پھر وہاں سے وہ اس کمرے میں سے ہوتا ہوا باہر گیلری میں آ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ کر ہوٹل سے باہر آیا۔ اس وقت سبزہ زار بے پناہ تالیوں سے گونج رہا تھا۔ تنویر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا اور پھر وہاں سے کار نکال کر ہوٹل کی عقبی گاہ میں لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے کار روکی اور پھر ڈیش بورڈ سے اس نے ٹیلی ویو کا ریسیونگ سیٹ نکال لیا، اسے آن کیا اور پھر اس نے کار کے ڈیش بورڈ کے اوپر رکھ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ریسیونگ سیٹ کی اسکرین پر اس وقت جینی کے کمرے کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا، چونکہ اس سیٹ میں صرف 1 گھنٹے کی فلم موجود تھی، اس لیے تنویر نے اسے آف کیا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب تنویر کے قدم سبزہ زار کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ ہوٹل کی سائڈ سے گھوم کر آگے بڑھا اس نے لوگوں کو سبزہ زار سے نکل کر اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ دعوت ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرح الٹے پاؤں واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ عقبی گلی میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ آیا۔ کار کا دروازہ کھول کر تنویر اندر بیٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے سے کار کی اندرونی لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اس طرح کار کا عقبی گلی میں چھائے ہوئے گہرے اندھیرے کا ایک جز بن گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد تنویر نے ریسیونگ سیٹ کا بٹن دوبارہ آن کیا تو اسکرین پر کمرے کی تصویر نظر آتے ہی وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کمرے میں جینی موجود تھی اور وہ اس طرح حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی نئی جگہ پر آ گئی ہو۔ اس کے بعد وہ کھڑکی کی طرف بڑھی، اس نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا، چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر کھڑکی بند کر کے واپس مڑی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جیسے اسے کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھی، اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک لباس باہر نکالا جو ہینگر سے لٹکا ہوا تھا۔ لباس اتار کر وہ باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھی اور پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ تنویر خاموش بیٹھا جینی کی حرکات دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور جینی باہر آئی۔ اب وہ لباس بدل چکی تھی۔ باتھ روم سے نکل کر وہ سیدھی میز کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹانگیں پھیلا لیں اور یوں کرسی کی پشت سے ٹک گئی جیسے بیڈ کے بجائے اس نے کرسی پر ہی آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ جینی کی ایسی کوئی حرکت اب تک سامنے نہیں آئی تھی جسے وہ جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے سامنے اس کی بد کرداری کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ اس کی ساری محنت رائے گاں جا رہی تھی۔ جینی کو کرسی پر بیٹھے ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جینی چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ریسیونگ سیٹ سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سیٹ میں ڈبل سسٹم تھا، یعنی اسکرین پر تصویر بھی نظر آ رہی تھی اور اندر فلم پر بھی ریکارڈ ہو جاتی تھی، اور اس طرح کمرے میں پیدا ہونے والی ہر آواز بھی سنائی دیتی تھی اور ریکارڈ بھی ہو جاتی تھی۔ یس، جینی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مادام، میں ڈمپ بول رہا ہوں۔ نواب شہریار خان توقع کے عین مطابق شو ختم ہونے کے بعد پروفیسر سے ملنے اس کے کمرے میں آئے ہیں۔ انہوں نے پروفیسر کے میجک کی بے پناہ تعریف کی ہے اور اسے ایک بھاری رقم کا چیک بھی بطور انعام دیا ہے۔ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کوئی کام کی بات بھی ہوئی یا نہیں؟ جینی کا لہجہ اس بار خاصا تحکمانہ تھا۔ یس میڈم، ان کے جانے کے بعد میں نے پروفیسر سے بات کی ہے۔ اس نے بتایا کہ نواب شہریار خان نے پروفیسر کو اپنی حویلی میں آنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اس سے میجک سیکھ سکے اور وہاں موجود اس کی بیٹی جہاں بانو بھی پروفیسر کے فن کا مظاہرہ دیکھ سکے۔ اس سلسلے میں اس نے پروفیسر کو انتہائی بھاری رقم آفر کی ہے۔ پروفیسر نے پلان کے مطابق حامی بھر لی کہ وہ 2 روز کے بعد اپنے اسٹاف کے ساتھ حویلی میں آئے گا۔ نواب نے کہا ہے کہ وہ اپنے آدمی بھیجے گا جو آ کر انہیں حویلی لے جائیں گے۔ ڈمپ نے سارا جواب دیتے ہوئے کہا، لہجہ مودبانہ تھا۔ اوہ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروگرام خاصا کامیاب گیا ہے۔ پروفیسر کو کہہ دو کہ وہ وہاں جانے کی پوری تیاری رکھے اور آپ سب لوگ بھی تیار ہو جائیں، جینی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ ڈمپ نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں پروفیسر کی دوست کے روپ میں ساتھ جاؤں گی۔ تمام ضروری سامان پیک کرا دینا اور سنو،
پروفیسر کو کہہ دینا کہ اس بات کی مشہوری نہ کی جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور ہم اپنا مشن آسانی سے مکمل کر لیں، جینی نے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، ایسا ہی ہوگا، لیکن میڈم نواب شہریار خان کی جگہ کون لے گا؟ ڈمپ نے پوچھا۔ کیوں، کیا نواب شہریار خان اور اس کی بیٹی کے متعلق تمام تفصیلات تمہارے پاس موجود نہیں ہیں؟ جینی نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہے میڈم، لیکن میں نے نواب شہریار خان کو خود دیکھا ہے، وہ عجیب سنکی سا آدمی ہے اور گیری شاید اس کا روپ پوری طرح ادا نہ کر سکے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو نواب شہریار خان کا روپ میں خود ادا کر لوں۔ ڈمپ نے کہا۔ او ہاں، تم یہاں کی زبان بھی اچھی طرح بول سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک رہے گا، جینی نے کہا۔ شکریہ مادام، میرے ذہن میں یہی الجھن تھی، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات کر لی جائے تاکہ ہمارے اس قدر اہم مشن میں کوئی رہنا نہ پیدا ہو جائے۔ ڈمپ کی آواز سنائی دی۔ اوکے پروفیسر، تیاری کے وقت مجھے فون کرے گا تو میں نواب کے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچ جاؤں گی، جینی نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ اس نے کمرے کی بتی بند کی اور بیڈ پر لائٹ جلا کر وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ چند لمحے اس کی آنکھیں کھلی رہیں، پھر آہستہ آہستہ بند ہو گئیں، وہ سو چکی تھی۔ تنویر نے برا سا منہ بنایا اور ریسیونگ سیٹ کا بٹن آف کر دیا۔ جینی نے اسے مایوس کیا تھا، اس کا خیال تھا کہ اس قدر بے باک لڑکی لازماً اپنے کمرے میں کسی مرد کو بلائے گی، لیکن جینی نے بس ٹیلی فون پر بات کی اور پھر اطمینان سے سو گئی۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے وہ بطور ثبوت پیش کرتا۔ نواب شہریار خان اور پروفیسر کے متعلق وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، البتہ لفظ مشن اور روپ دھارنے پر وہ چونکا ضرور تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہوگا کوئی مسئلہ، چنانچہ اس نے ریسیونگ سیٹ واپس ڈیش بورڈ میں رکھا اور کار کا انجن سٹارٹ کر کے وہ گلی سے باہر آیا اور اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔